سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37 سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، تم اسلام پر ہو۔ محترم سامعین کرام، آج اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت بھی چونکہ اسی مضمون سے متعلق ہے، لیکن آج مختصر درس ہوگا، ایک چھوٹا سا ابھی کام بھی ہے، اس لیے صرف ایک ہی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماقبل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ملت ابراہیمی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاربند رہے، وہ ملت ابراہیمی کا اب اگر کوئی پرچار کر رہا ہے یا اس پر کوئی کاربند ہے تو وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی ملت ابراہیمی سے انکار کرے گا، اعراض کرے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، تو وہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے احمق ہے، بے وقوف ہے۔ کوئی بے وقوف آدمی ہی اس ملت سے اعراض کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی صاحب عقل اس ملت سے اعراض نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ دین اسلام ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی نعمتیں ہیں، جتنی بھی بڑی دولتیں ہیں، ان سب میں سب سے بڑی دولت وہ دین ہے۔ دین اگر کسی کے پاس ہے تو ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کسی کے پاس دین نہیں ہے تو چاہے وہ دنیا کا مالدار ترین انسان کیوں نہ، وہ خسارے کے اندر ہے، وہ خسارے کے اندر ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس دین کے اوپر کاربند رہے، بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسل یا اپنے موجودہ بیٹوں کو بھی اسی دین پر کاربند رہنے کی تاکید کی اور اس کی وصیت کی۔ چنانچہ اس کا کیا ہے تذکرہ، اور یاد رکھیے گا کہ بندہ اسی کام کی تاکید اور وصیت کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے اہمیت والا ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، اسی کی وہ وصیت بھی کرتا ہے اور تاکید بھی کرتا ہے، اور اس کے متعلق غور و فکر بھی کرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی فکر کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، کہ اس راستے کے اندر اگرچہ بظاہر کٹھن تو ہے، اگرچہ بظاہر اس پر مصائب، پریشانیاں اور تکلیفیں تو آئیں گی،
لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے اور اپنے اینڈ کے اعتبار سے یہ بہت شاندار ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، جنت مل جائے گی اور سب کچھ کیا ہے مل جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی کیا کی تاکید کی، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو تاکید کی، وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت اور تاکید کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کی جو وصیت تاکید ہے وہ آگے آنے والی آیت کے اندر بھی کیا ہے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ زیادہ مشہور جو قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے 5 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، 5 بیٹے تھے۔ 2 بیٹوں کا تو تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان 2 کا تذکرہ تو خود قرآن مجید میں ہے۔ باقی 3 بیٹے جو ہیں ان کا ذکر تاریخ اور تورات کے اندر ملتا ہے، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار رحمہم اللہ، ان تینوں کا نام ملتا ہے۔ یہ 5 بیٹے ان کے زیادہ مشہور ہیں، لیکن بعض روایات کے اندر ان کے بیٹوں کی تعداد 7 اور 14 بھی بیان کی گئی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ مشہور نہیں جتنا یہ 5 والا قول زیادہ مشہور ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور دیگر جو 3 بیٹے ہیں، حضرت مدین، مدائن اور حضرت قیدار، ان سب سے یہ کیا فرمایا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو، اس ملت ابراہیمی کو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، پسند کیا ہے، میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم اسی حالت کے اوپر کیا ہے، تم نے مرنا ہے، اسی اسلام کے اوپر رہتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اس توحید والے راستے کو چھوڑ کر کہیں شرک اور بت پرستی والے راستے کو کہیں نہ اپنا لینا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حالت اسلام کے اوپر کیا ہے آنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جس عقیدے پر مرے گا قیامت والے دن اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا، اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ توحید والا عقیدہ، اس دین اسلام، اس دین فطرت والے عقیدے پر اگر اس کی موت آئی، اسی پر کاربند رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت والے دن اسی عقیدے پر کیا ہے اٹھے گا، توحید والے عقیدے پر ہی اٹھے گا۔ اور آپ حضرات کے علم میں آپ حضرات کو بتایا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی توحید کے اوپر، جس کی موت آئے گی توحید کے اوپر کاربند رہا ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی کیا کروں، بخشش کروں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کے علاوہ جتنا مرضی آدمی گناہ گار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے، اس کی نجات کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی ہی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے اولاد کے لیے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، آخرت کا بھی سوچنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیٹوں کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بزنس مین بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر اور بہت سارے عہدے، اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اچھی تنخواہ ہو، یہ ہو، فلاں ہو، تو اسی طریقے جس طرح ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت کیا ہے، سنور جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ اسی وجہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو یہ تو فکر تو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کہ مثال کے طور پر پتہ نہیں اس کے رزق کا اور یہ چیزیں، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا، اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے نا، کیا مطلب کہ اولاد تو مر جائے گی،
اگر روکھی سوکھی دنیا تو انسان زندگی تو گزار لے گا، روکھی سوکھی کھا پی لے گا، لیکن مرنے کے بعد انسان کو کیا چیز کام آئے گی اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. اور یہ چیز اب ہمارے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا جناب اللہ فلاں جگہ جاب کر رہا، فلاں جگہ اس کا بزنس ہے، فلاں یہ، اس پر تو ہم، لیکن کبھی نماز ہم ماشاءاللہ عظیم میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے، فجر کے مطلب فلان بھی پڑھ لیتا ہے، دن میں ایک آدھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، ہاں جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی سپارہ بھی پڑھ لیتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ہماری کبھی کبھار ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو روٹین کے اندر کیا ہے چل رہی ہے. تو یاد رکھیے گا، آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دلوا دیں، انجینئر کی ڈگری دلوا دیں، سب کچھ ڈگریاں دلوا دیں، مرنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک ڈگری بھی اس کے کام نہیں آئے گی. کوئی بھی ایک کام اگر اس کے کام آئے گی تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ اس کے کام آئیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ اس کے کام آئیں گے. محترم سامعین اکرام، یہ اسی وجہ سے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کر دیا، منتخب کیا ہے، چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہاری موت اگر آنی چاہیے تو اسی دین اسلام کے اوپر رہتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم کفر اور شرک اور اس کے اندر گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور پھر تمہارا دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کے اندر تمہارے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.